علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے اور ہمیں اس سارے دنیا کا حساب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے چھوڑ دے، لیکن اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی اس سے چھوڑا نہیں سکتا۔ مومن کو کوشش کرنی چاہیے وہ کام کرے کہ جس سے اس کا اللہ راضی ہو جائے، جس نے پیدا کیا وہ راضی ہو جائے۔ پانی کی بوند سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے نیلی چھت والا بھی راضی ہو جائے اور سبز گنبد والا بھی راضی ہو جائے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں دیر نہ کرو۔ جب بھی موقع ملے نیکی کرتے رہو، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ کبھی ایک نیکی ہزاروں گناہوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی مہربانی، یہ اس کا کرم کہ اس نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا۔ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، اچھے اعمال کرنے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ان قریب ایسا ہوگا، فتنے ہوں گے جیسے کہ اندھیری رات میں اندھیرے ٹکڑے ہوا کرتے ہیں۔ اندھیری رات میں کوئی روشنی نہیں نظر آتی، اس طرح فتنے اتریں گے۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح تو بندہ مومن ہوگا لیکن شام کو وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کبھی بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے، یہ نفس کا کام ہی انسان کو برائی پہ لگانا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں جگہ عطا فرمائے اور رحمت کے سائے تلے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں فرماتا ہے، اے میرے بندو۔ کبھی اس کا ہی لطف لیا کرو کہ رب کہتا ہو میرے بندو۔ جس کو رب نے اپنا بندہ کہہ دیا، رب تو اس کو عذاب نہیں دے گا۔ بندہ ہی غلط ہو جائے، وہی الٹا چل جائے، اس میں رب کا کیا قصور ہے؟ رب تعالیٰ تو رحمت کے دروازے کھول دیے، اللہ نے تو کرم کے دروازے کھول دیے۔
اور ہم پہ کرم در کرم فرمایا کہ اپنا آخری نبی، اپنا محبوب رسول ہمیں عطا فرما دیا، جس نے ہمیں وہ سیدھا رستہ بتایا کہ جس پر ایک قدم چلنے والا بھی محروم نہیں رہتا، رب اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں گنتا ہوں، شمار کرتا ہوں، پھر یہی میں تمہیں ان اعمال کا بدلہ قیامت کو دوں گا، ان اعمال کا بدلہ قیامت کو دوں گا۔ آئیے اپنے اعمال درست کریں، قیامت کے دن کی فکر کریں۔ کتنے آدمی تھے جو 1 سال پہلے ہمارے ہاں تھے، اب وہ نہیں ہیں۔ کتنے آدمی تھے جو 1 ماہ پہلے تھے، اب وہ نہیں ہیں۔ کتنے ہی آدمی تھے جو 1 ہفتہ پہلے تھے لیکن آج وہ نہیں ہیں۔ یہاں جوان اور بوڑھا نہیں دیکھا جاتا، جس کا وقت آتا ہے اسی اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے لیے دروازے بند ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے پروردگار کو یاد کریں اور اسے راضی کر لیں۔ جب اس کو راضی کر لیں گے تو رب تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ نے اس امت پر احسان کیا، فرشتے بیٹھے ہیں، نامہ اعمال نیکیاں لکھ رہے ہیں، یہ بدیاں لکھ رہا ہے۔ اس نیکیاں لکھنے والے کو اس کا حاکم بنایا ہے، یہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، یہ سردار ہے، یہ اس کا نوکر ہے۔ نوکر اس کے سردار کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ بندہ نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے تو یہ نیکی لکھ لیتا ہے۔ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہ نیکی لکھ لیتا ہے۔ جب نیکی کرتا ہے 1 سے لے کے 10 تک، 1 سے لے کے 70 تک، 1 سے لے کے 700 تک، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے کہتا ہے 700 سے بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، جیسے وہ فرماتا ہے یہ نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ اور بندہ برائی کا ارادہ کرتا تو یہ لکھنے لگتا ہے، کہتا نہیں ابھی نہیں لکھو، کی تو نہیں نا۔ جب برائی نہیں کرتا تو پھر یہ کہتا ہے اب نیکی لکھ لو، میں لکھ لیتا ہوں کہ اس نے برا ارادہ کیا تھا، رک گیا ہے، یہ بھی اللہ کے ڈر سے رک گیا ہے۔ برائی کا ارادہ کر کے رک جانے والے کو بھی نیکی ملتی ہے، اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے، یہ فرشتہ قلم لکھ لیں، کہتا ہے ابھی نہ لکھو، شاید توبہ کر لے۔ 6 گھنٹوں تک اسے روکے رکھتا ہے، اگر 6 گھنٹے تک بھی توبہ نہیں کرتا، اب کہتا لکھ لو، اب کیا کر سکتے ہیں، یہ ہو ہی ضدی گیا ہے، رب کی رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس سے نیلی چھت والا بھی راضی ہوتا ہے، سبز گنبد والا بھی راضی ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ کوئی آسان سا نسخہ بتا دیجئے میں جنت چلا جاؤں، آسان سا نسخہ بتائیے، لمبے چوڑے وظیفے مجھ سے نہیں کیے جاتے۔ فرمایا تم رستے میں جا رہے ہو نا، سڑک پہ، بازار پہ، گلی پہ تمہیں کوئی پتھر یا لکڑی کا ٹکڑا نظر آتا ہے، اسے پاؤں سے پرے کر دو، کنارے پہ کر دو، رب تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو جلدی کرو رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اس جنت کی طرف، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے۔ آؤ ایمان والو اس جنت کے طلبگار بن جاؤ جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اسے دوبارہ دہرانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ محبوب نے ایک ایک ادا بتائی ہے ہمیں کہ ہم یہ نیک کام کریں گے تو پروردگار عالم ہم سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ کے ہاں خیر کے خزانے بھی ہیں اور شر کے خزانے بھی ہیں۔ مالک تو ہر چیز کا وہی ہے نا، اس نے خیر کے خزانے بھی ہیں، شر کے خزانے بھی ہیں۔ فرمایا مفاتیح الرجال، اس کی چابیاں رب نے بندے بنائے ہیں۔
کوئی بندہ ہوگا اس کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ خیر کی چابی ہے. کوئی بندہ ہے اس کو کوئی دیکھ لے تو دیکھنے سے ہی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ. وہ خوش ہوتا ہے رے یہ ان لوگوں کو اللہ نے مفتاح خیر کی چابیاں بنایا ہے. حضرت خواجہ خواجگان محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بازار سے گزرتے تھے تو سارا بازار کہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مفتاح خیر ہے، خیر کی چابی ہے. انہیں دیکھ کر خیر کی توفیق ملتی ہے. بعض ایسے اللہ والے ہیں ان کے پاس چند گھڑیاں بیٹھو تمہیں کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق ملے گی. بعض ایسی ہیں جس کے پاس چند گھڑیاں بیٹھو درود پاک کی توفیق ملتی ہے. بعض ایسی ہیں جن کے پاس سے تم چند گھڑیاں گزر جاؤ گے گناہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے خیر کی چابیاں بنا دیا ہے. اور جس کو خیر کی چابیاں بنائی ہو اس کے چہرے کو دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور فضل فرما دیا کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ اقدس میں جب آپ مکہ مکرمہ فتح کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، طواف کرنا شروع کر دیا، اکیلے تھے. پیچھے ایک مشرک آ گیا، فضالہ اس کا نام ہے، اور اس نے چادر یا کمبل لیا ہوا تھا. اس وقت جو بالوں سے بنتا تھا وہ اس نے اپنے دور کی چادر کو موٹی سی لی ہوئی تھی. اس کے پاس خنجر تھا. اس نے کہا جو بڑے بڑے لوگ کام نہیں کر سکیں آج میں کر دیتا ہوں. بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، وہ تو ختم نہیں کر سکے، میں ختم کر دیتا ہوں. آج وہ سوچ رہا ہے اپنے اندر کہ جیسے یہ کعبے کے کونے سے ایسے مڑیں گے میں پیچھے سے جاؤں گا، جلدی سے پیچھے خنجر میں نے نکال لیا ہے، خنجر نکال کر میں اس کے پیٹ میں گھونسوں گا، پھر میں زور لگا دوں گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند آئے. جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبہ سے ایسے مڑے، وہ پیچھے سے خنجر اس نے نکال لیا تھا، اپنے کمبل کے نیچے لے لیا، اپنی موٹی چادر کے نیچے لے لیا، اور خنجر اس نے تیار کر لیا کہ جیسے مڑ پیچھے سے جا کے ایسے گھما دوں گا. جیسے ہی وہ پیچھے سے ایسے چوک پہ ایسے مڑتا ہے، ایسے مکھانہ کعبہ سے ایسے مڑا، تو اسے کیا معلوم تھا؟ اس نبی نے تو یہ فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. آقا علیہ السلام سے فوراً اس کو پکڑ لیا. فضالہ جی اپنے یہاں سے پکڑ لیا گریبان سے. کیا کر رہے ہو؟ جی کچھ نہیں کر رہا. سنبھل گیا ذرا. کیا کرے؟ طواف کر رہا ہوں. نہیں، کیا آپ کے علاوہ کوئی طواف نہیں کر سکتا؟ وہ بڑا تھا نا، کہ آپ کے علاوہ کوئی طواف نہیں کر سکتا؟ فرمایا بتا، اگر تو طواف کر رہا ہے تو اپنی چادر کے نیچے خنجر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ کہنے گا یہ تو میرے دل کی بات تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھی. جو میرے دل کی باتیں جانتا ہے، اگر وہ کہتا کائنات کا بنانے والا اللہ ہے تو بات اس کی سچی ہے. کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب وہ اپنے گھر جانے لگا. مکہ مکرمہ میں ہی اس کا گھر تھا. وہ گلی ایسے مڑتی تھی. اس کی ایک عورت سے آشنائی تھی، لڑکی سے اس کے کوئی تعلقات تھے. اب وہ لڑکی اپنے دروازے پہ بیٹھی ہے، ایسے دیکھ رہی ہے. روزانہ دیکھتی تھی. اس وقت وہ فضالہ آتا ہے. وہ ایک دوسرے سے نظریں ملاتے، پھر آپس میں جو باتیں کرنی جو کرنا کرتے. لیکن آج اس نے دیکھا کہ نظریں نیچے جھکی ہوئی ہیں. اس کو کیا ہو گیا؟ کوئی غم ہے؟ کوئی بات نہیں. جب سامنے آئے گا، آگ کے سامنے گھی آتا پگھل جاتا، پگھل جائے گا، اس کا کیا. وہ آیا، وہ دیکھتی رہی. جیسے ہی سامنے آیا اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، قدم آگے بڑھانے لگا. پیچھے سے بولی فضالہ. اس نے کہا ہاں کیا کہنی ہو؟ آج تم دیکھ نہیں رہے
کہنے لگا آج میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں جس نے دیکھنے سے ہی منع فرما دیا ہے۔ یہ وہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے عند اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ کے ہاں خیر و شر کے خزانے ہیں، مفاتیح الرجال، اور ان کی چابیاں اللہ نے بندے بنا دیے ہیں، اپنے بندے چابیاں بنائے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کی زیارت کر لو، کبھی کبھی مہینہ مہینہ غیر کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی لوگ کہہ دیتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور سرکار بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پہ جہاں مسجد نبی، مسجد نہیں بنی تھی ابھی، خالی جگہ، سرکار بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے کفاروں کوئی چادر چودر تان دی ہوگی، کوئی اوپر چھپر بنا دیا ہوگا، بیٹھے ہیں۔ یہودیوں کے عالم جن کو بعد میں عبداللہ بن سلام کہا گیا، حسین سواد کے ساتھ ہے، سواد یہ ان کا نام تھا، اور وہ آئے دیکھنے لگے کہ جس کا تذکرہ ہماری انجیل میں ہے، تورات میں ہے، کیا یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ جیسے ہی اندر داخل ہوئے کہتے میرے دل نے آواز دی، فرمایا اے حسین، اے عبداللہ، اگر اس چہرے والے نے کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں، اس کا چہرہ ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ اللہ رب العزت تکبیر، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے چہروں کو مفتاح خیر بناتا ہے، خیر کی چابیاں بناتا ہے۔ جو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیتا ہے رب تعالیٰ اس پہ دوزخ کی آگ کو بھی حرام کر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ خزانے ہیں، ان کی چابیاں بندے ہیں۔ مبارک ہو اس کے لیے، جنت ہو اس کے لیے جسے اللہ نے خیر کی چابی بنا دیا، جسے اللہ رب العزت نے رحمت کی چابی بنا دیا۔ ایک چور چوری کر کے آتا ہے، پیچھے اس کے پولیس یا کوئی ایسا لگ جاتے ہیں جیسے اس کو پکڑنے کے لیے۔ وہ ایک مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں دیکھا اس نے وضو بھی نہیں کیا، نماز ہو رہی تھی، اپنی جان پیاری تھی، اپنی جان پیاری ہوتے اس نے بھی نماز ویسے نیت کر دی، رکوع میں چلا گیا۔ وہ پولیس ایسے دیکھتی رہ گئی، وہ کہیں گے یہاں تو نمازی ہے، چور نہیں، کہیں آگے گیا ہوگا۔ وہ آگے گیا، اس نماز کی امامت کرانے والا کوئی اللہ والا تھا، جیسے ہی اس نے سلام پھیرا وہ چاہے جیسا تھا پیچھے آ گیا، رب نے اس کی تقدیر بدل دی ہے، رب تعالیٰ نے اس پہ رحمتیں نازل کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی فرمایا کہ طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، مبارک ہو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جسے خیر کی چابی بنا دیتا ہے۔ ایک اللہ والے، ان کا ایک ارادت مند تھا، لاڈلا تھا۔ لاڈلے اب ہوتے ہیں، ہر ایک کے لاڈلے ہوتے ہیں، لاڈلا جو چاہے لے لے، اپنے من کی چیز لے لے۔ کوئی لاڈلے دولت لے لیتے ہیں، کوئی شہرت لے لیتے ہیں، کوئی پیسہ لے لیتے ہیں، کوئی اچھی شادی لے لیتے ہیں۔ لاڈلے جو ہوئے جو کہیں گے لے لیں گے۔ وہ بھی لاڈلا تھا، کہنے لگا حضرت جی بس ایک چیز چاہیے۔ فرمایا بولو۔ نہیں پہلے وعدہ کرو دیں گے۔ فرمایا وعدہ ایسے کیا کروں؟ حضرت آپ دے سکتے ہیں، وعدہ کریں کہ میں دے دوں گا۔ کہنے لگا اگر میرے بس میں ہوا تو دے دوں گا، چل بول کیا چاہیے تجھے؟ کہنے لگا جی حضرت جی مجھے حافظ قرآن بنا دو، مجھے حافظ قرآن بنا دو۔ ایک منٹ توقع کیا، پھر سوچنے لگے، سوچ کے کہنے لگے اچھا پھر صبح ایسے کرنا، فجر کی نماز کو یہ دائیں طرف کھڑے ہو جانا، دائیں طرف کھڑے ہو جانا۔ اور وہ دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر کہا، دائیں طرف کہا، دائیں طرف والے جتنے تھے حافظ قرآن بنا دیے اور بائیں طرف والے ناظرہ قرآن بنا دیے۔ وہ اللہ نے ان کو مفتاح بنایا ہے، چابی بنایا ہے۔ ایمان والے کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو تو صحیح، انشاءاللہ تیری آنکھیں کھلیں گی کہ رب تعالیٰ کی رحمتیں تیرے دامن میں موجود ہوں گی۔
وہ رب سخی ہے، سخیوں کا سخی ہے، داتا ہے، داتاؤں کا داتا ہے، سب سے بڑا داتا، سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ اس نے خیر کی چابیاں بنایا ہے تو اپنے بندوں کو بنایا ہے، خیر کی چابیاں بنایا ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کو بنایا ہے، خیر کی چابیاں بنایا ہے تو ان کو بنایا ہے جو اس کے در پہ آ کے جھک جاتے ہیں، ساری کی ساری رات اس کے در پہ پڑے رہتے ہیں۔ ان کو اللہ خیر کی چابی بناتا ہے، عام آدمی کیا بنے گا اسے پتہ ہی نہیں کہ محراب میں آ کر سجدے کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے۔ ایک آدمی حضرت اویس کرنی سے ملنے کے لیے آیا، شام کے وقت آیا، دیکھا نماز پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے، عشاء کی اذان ہوئی، انہوں نے نفل چھوڑ کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی، تو پھر سنتے پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد پھر وہ شروع ہو گئے، نفل پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر گئی، اب فجر ہو گئی، فجر میں پھر اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھنے، وہ تو نمازیں ہی پڑھتے رہے ساری رات۔ کہنے لگا میرے لیے اتنا ہی بس ہے، میرا تو دیکھنا ہی مشکل ہو گیا ہے، یہ تو ساری رات اللہ اللہ کرتے رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ایک نظر دل کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ آئیے خیر کی چابی بنتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، نیکی کی فکر کرتے ہیں، بچوں کو نیکی سکھاتے ہیں، گھر والوں کو نیکی سکھاتے ہیں، دوستوں کو نیکی کا رستہ بتاتے ہیں۔ یارو یہ دنیا فانی ہے، بڑے بڑے چلے گئے، کوئی بھی نہیں رہا، ہم نے بھی نہیں رہنا، ایک دن ہم نے بھی منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی مسجد میں اعلان ہو جائے آؤ اللہ کو یاد کر لو، رب کہتا ہے ایک سجدہ تمہارا قبول کر لیا میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔